نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم. اللہ رب العزت دے بے پایان فضل و احسان حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی نالین پاک دے تصدق نال اجسان پاک میلاد شریف دی محفل حاضر ہوں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری میری سب دی حاضری قبول تے منظور فرمائے. منتظمین مبارکباد دلائے کو مستحق جنہیں اج دے این پروگرام دا اہتمام کیتے اللہ رب العزت انہیں دی کوشش کو کاوش کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرماوے. قرآن مجید دی سورہ ضحیٰ دی آیات بینات تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی. ہر آیت دا شان نزول ہوندے شان نزول دا سوکھا مطلب ہے کہ این آیت دے نازل ہومن دی وجہ کیا ہے. جی ملے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو ہجرت فرمائی مدینہ المنورہ. اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ قبلہ اول بیت المقدس اینی طرف منہ کرتے نماز پڑھو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبلہ اول دی طرف منہ کرتے نماز ادا فرمانے ہیں. یہودے کو پتہ چلیا انہیں آکھیا کہ تسا دین اپنا نما بڑھا گی دے دین اسلام لہذا قبلہ بھی اپنا نما بڑھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب انور کی خواہش پیدا تھی کہ جرا قبلہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام دہے عزت نے قبلہ بدلن کا حکم عطا کیتا. ارشاد فرما فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. محبوب آپ قبلہ بدلن چاہتے ہوئے یہ چاہتے ہوئے کہ قبلہ ابراہیمی آپ دا قبلہ بڑھونے تو میں آپ کو حکم دینا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. جیرے قبلے تے آپ راضی تھی سو جے کو آپ قبلہ بڑا چاہ سو جت آپ دا رخ انور پھروے سے ای نماز دا عالم جت آپ دا چہرہ انور پھروے سے جتنا آپ راضی تھی وے سو اساں ہوں کو آپ دا قبلہ مقرر کر لے سو. سبحان اللہ آکھنے دی اجازت ہے. آکھو سبحان اللہ. یہ دل نہ لاکھ سبحان اللہ. وہ کتنا لمبا سفر طے کرتے آیا گال یہ مختصراً کرنی ہے تھوڑی کوئی طبیعت دی خرابی ہے مگر جتنی دیر تقریر کراتے سبحان اللہ گھٹ رہا ہے. آکھ سبحان اللہ. محبوب آئے جت آپ چاہسو جت آپ راضی تھی ونو ان کو تولا قبلہ بڑھا دے.
اور کیا مطلب تھا لوگ تا دن اسم علی کارن یا اسم علی کار بشرن اور جملہ میں آدھا پہ پہلے جملہ سمجھیں سنی بلا بعد سبحان اللہ کی پہلے جملہ سنتے سمجھ اے لوگ آدھن اجدے ملا ملوانے کہ حضور اسم علی کار بشرن میں کہ قرآن این کو پہلے جملے قبلہ نہ بدلے تو اس وقت والا وہ یہودی نانا دینے ان محمدن قد بدعہو ربہو وقلا تفسیر مظہری قاضی صلاح اللہ پانی بتی لکھی بیٹھے بے مفسرین لکھی بیٹھے وہ آکھتے ہیں کہ دیکھو قبلہ جو نہیں بدلیا یا پھر ایک وحید نزول جو نہیں تھا وحید نزول جو نہیں تھا کئی عرصہ گزر گئے ہی سلسلے دے اندر وحی نازل نہیں تھی اللہ سے آپ کو نراز تھی گئے یہ بات حضور کو تانا دینے ہیں کہ اللہ سے آپ کو نراز تھی گئے وال جس وقت وہ تانا ملیا اللہ سے اس وقت فرمان جاری کیا یہ میرے محبوب کو پریشان کریں آکھدن خدا آپ کو نراز تھی گئے والا اللہ سے کی ہو جا بیان فرمایا ان توجہ نال دل دی توجہ نال سن کہ جملے وحیدہ اترن بند تھے جبریل دا آمنی منقطع تھے کچھ عرصے وستے والا انہیں کو موقع مل گیا انہیں آکھا ان محمدن قد بدعہو ربہو وقلا کہ آپ دا رب آپ تے نراز تھی گئے آپ دے رب نے آپ کو چھوڑ دیتے جملے ای ہو جو جملے آکھر پہ گئے والا اللہ سے فرما والضحا محبوبہ قسم ہے میں خدا کو تیرے چہرے اور جتنی زور نال تے سبحان اللہ سے اتنی میری تھکاوٹ دور تھی پم سے محبوبہ والضحا میں خدا کو قسم ہے تیرے چہرے دی واللیل اذا سجا قسم ہے تیرے زلفیں دی اے آگے میں تے کو چھوڑ میں تے کو نراز تھی گیا نا محبوبہ ما ودعک ربک وما قلا تیرے رب نے نہ تے کو چھوڑے نہ نراز تھے اے نراز تھی مردی گال کریں دن میں اے گال کریں نا بلا سوفا یعطیکا ربک فتردہ اے آدن میں تے کو نراز تھی گا قیامت دنی تیرے اوتے عطا دی بارش اتنی کرے سا امت دی بخشش دی صورت اتنی عطا دی بارش کرے سا فتردہ جب تک تو راضی نہ تھی سے عطا دی بارش ہی بند نہ کرے سا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اللہ اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن مبارک والضحا اور سوال پیدا تھی دے میں سوکھا سوال دے سوکھے جواب بڑا من چاہتا سوال پیدا تھی دے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان دا ایو کر رہا کہ میں اپنے محبوب ناراض کائنمی نمی چھوڑیا مگر ما ودعک ربک وما قلا کرو اے سورت شروع کر لے یہ فرمانے وہاں ما ودعک ربک وما قلا یا محمد یا ایوہ النبی ما ودعک ربک وما قلا اے میرا محبوبہ میں نہیں چھوڑیا تے کو اے فرما سکتا نا اے نہیں سی فرمائے ذکر کریں دے والمحبوب دے چہرے دا ذکر کریں دے محبوب دے حسن ظاہری دا ذکر کریں دے محبوب دے حسن باطن دا ذکر کریں دے اللہ سے کیا کتاب محبوب کو جو راضی کر رہا کہ محبوب پریشان نہ تھی وہ بہتان بدھینے بن کے میں تو حکم نراز تھی گا نا محبوبہ میں خدا کو تیرے چہرے دی قسم تیرے ظلفیں دی قسم یہ میں نے ظلفہ
زلفا بکھیر تے باندھی زلفا بکھیر تے باندھی اے رات دے وقت اینو ہوا چل دیئے اور ہاتھ بندی بیٹھا ہے توجہ نال میرا جملہ سنی اینو ہوا چل دیئے ہوا تیرے زلفے کو لگ تے باہر وے دیئے والا پورا وادی دے اندر ہوا پھیل وے دیئے اس وقت پورا وادی دے اندر محبوبہ تیرے زلف دی خوشبو پورے وادی دے اندر تیرے زلف دی خوشبو نال پورا وادی وہ معطر تھی پمدے والے میں خدا قسم چا گندہ واللیل اذا سجا محبوبہ تیرے سوڑے زلفے دی قسم تیرے زلفے دی ادا دی قسم تیرے چہرے دی ادائیں دی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ چلو ایک لوگ علی کتی ونیا صحابہ آدن فَقَأَنَّ وَجَهُ وَرَكَةَ مُصَّفِينِ امام بخاری نے حدیث پاک کو نقل کی دے صحابہ آدن حضور دا چہرہ ایمیں آج میں قرآن دا ورک پاکیزہ ہوں اچھا قرآن دا ورک والی کار حضور دا چہرہ وہ کیوں آکھیوں نے میرا دل کرے نے میں جملہ تے کو نسی آواں جرا میرا دل مطمئن تھے کہ صحابہ نے حضور دے چہرے کو قرآن دا ورک آکھیا کیوں این مسئلے کہ قرآن دے ورک تے خدا دا کلام لکھے حضور دے چہرے تے خدا دے حسن و جمال دا فیض موجود ہے دھرتی تو میں آیا اتھوں دھرتی دا بادشاہی خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ آدھے میں کنو پچھ خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے محمد کو نہ دے لکھے دے گزر گئی میں اپنی حیاتی تو قربان تھی اور میرا دل کریں دے حدیث مکمل سنیے حدیث آخری حصہ جی میں نے حضور حالت نماز دے اندر موجود ہیں امامت تے مسلط سرکار موجود کہنی گھر دے اندر موجود ہیں وصال کو کچھ نہیں پہلے دی گالے امامت دے مسلط صدیق اکبر کھڑے صحابہ مقتدی کریں ایجرے آدن خلیفت بلا فصل حضرت علی المرتضائن دے حضرت صدیق اکبر کہنی مائے کہ وہ جتنا اسا علی کو منے نو کوئی مائی دلال نہیں مان سکتا کی قسم جتنا سنی علی کو منے دے کوئی مائی دلال نہیں بن سکتا اسا حضرت علی المرتضی کو منے نو مگر پہلا خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور دا نائب سرکار دا جانشین اے امام صاحب ہی بستی دے امام صاحب یہی علاقے دے امام صاحب اگر کتی منجن چاہمن وہ نماز نہ پڑھامن چاہمن کتی کم ہومنے مصروف ہومن ولا جماعت جو ان کو دیکھ سنے جنا انہیں دا نائب دا اہل ہوئے نا جنا انہیں دا نائب بڑھ سکے ولا ہوں کو مسلح تے کھڑا کر سکے ہر بندے کو تو امام نہیں بڑھا سکتا صحابہ تا 1 لاکھ کنو زائد ہیں ولا سرکار نے 3 مرتبہ حکم لوا بھیجا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو 3 مرتبہ 1 نہیں 3 مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو فرمایا انہیں بابا سی کو ونجا کھو میرے مسلح تے کھڑے تھی تے نماز پڑھامن امامت کرامن پتہ اے چلیا جملہ ڈاٹھا سوڑائی اگر جملہ سمجھ آگیو میں اپنے عقیدہ واضح کریں نہ پیا اہل سنت دا کیا عقیدہ ہے میں سرکار نے اپنے ہون دے اپنی موجودگی اپنی حیات اپنے وصال تو پہلے اپنے مسلح سے صدیق اکبر سے کھڑا کرتے اعلان کرا دیتا میرا جانشینی صدیق اکبر ہے میرے بعد نائب امام صدیق اکبر
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھے لے کھڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً فجر دی نماز دا وقت تھا بلائے پردہ جو ہٹایا وہ دروازے دے سامنے پردہ ہو رہا حضور دا گھر این طرف کاشان اقدس این طرف صدیق اکبر سے اتھا کھڑے صحابہ صفیں دی حالت کھڑے نماز تھی نہیں پئی توجہ ہے جنی توجہ ہے وہ آکے سبحان اللہ اور حدیث مکمل میں بیان کریں نا صحابہ نماز اچھ کھڑے چھے پہلی صفحے دوجیے تریجیے چوتھیے جتنا صفحہ ہو سے مسجد نبی دا حضرت صدیق اکبر سے مسلح تے کھڑے انہوں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر دے دروازے دے پردے کو ہٹائے پردے کو ہٹائے صحابہ آدن فَكَأَنَّ وَجَهُ وَرَكَةُ مُصَّفٍ سرکار دا چہرہ ایویں حاجی میں قرآن دا ورک ہو ثم تبسم بل سرکار نے تبسم بھی فرمایا وَهُوَ يَنظُرُ إِلَيْنَا ترے جملے نہیں وَهُوَ يَنظُرُ إِلَيْنَا حضور اسا کو دیکھ دے پہ ہن سا کو دیکھ دے پہ ہن ایمیں جی میں سونا توجہ نال بیٹھی نا اتھیں عقیدہ واضح کرنا پہ مزید توجہ نال بیٹھ ترے جملے ہیں صحابہ آدم اسا نماز دے وچ ہاسے اسا نماز دے وچ ہاسے مگر حضور نے پردہ ہٹائے بلا ترے جملے فرمیدن صحابہ حضور سا کو دے بیٹھے ہن حضور دا چہرہ ایمیں حاجی میں قرآن دا ورک ہوئے حضور والا تبسم مسکرینے پہ ہن تبسم فرمیدے پہ ہن وہ انہیں دے سرکار دا کاشان اقدس تے ایدے نماز دے اندر وہ اگر قیام دے حالت جھومے نہ تو انہیں دی توجہ تا سجدے دی طرف آئی منہ تا کعبۃ اللہ دی طرف ایدے تا چہرہ نہ کر سکتے ہیں نا چونکہ شرائط نماز چوئے استقبال قبلہ اولا قبلہ دی طرف تا منہ ہا چہرہ ہا حضور دا کاشان اقدس ایدے ہا انہیں کو کیے پتہ چل گیا کہ رسول اللہ کھڑے حضور دے کھڑے حضور دا چہرہ ایویں ہے میں قرآن دا برک ہوئے حضور مسکرے دے کھڑے پتہ ہے چلیا کہ چہرے دی توجہ کعبے دی طرف آئی تے دل دی توجہ کعبے دے کعبہ دی طرف آئی اللہ اکبر امام قسطلانی لکھ دے شارح بخاری لکھ دے کہ او آدن کہ قریب ہا لئن نترک الصلاة کہ اسا حضور دے دیدار دی خاطر نماز کو چھوڑ دوں ہا کہ نماز کو چھوڑ دوں ہا ترک کر دوں ہا ہی مستے کہ نماز دی قضا تھی سکتی ہے مگر یار دے دیدار دی قضا نہیں تھی سکتی سبحان اللہ اللہ صحیح فرمائے اتموا صلاتکم اور تو سا اپنی نمازیں مکمل کر گنو یعنی جی ملے ارادہ ہنے نماز چھوڑن دا جی ملے ارادہ ہنے نماز چھوڑن دا حضور فرمائے نماز مکمل کر لے ہو اچھا اگر دروازہ نہ پردہ ہٹائے دے وہ نماز تو پہلے بھی تھی سکتا نماز تو پہلے جی سکتا نماز تو بعد جی سکتا این نماز دی حالت حضور نے پردہ کیوں ہٹایا میرا دل لا دے میں آکھی ہوں پردہ ہی مستے ہٹائے ہونے پہلی وجہ جنہ میں سمجھے تاکہ دیکھوں تو صحیح صدیق اکبر میرے بعد امام کیویں بڑا کھڑے صحابی اللہ اکبر تو جائے ہے کہ انہیں دا امتحان کہ اور کیا کریں دیں وہ تا نماز کو چھوڑ چاہتے ہیں مگر اللہ اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اتموا صلاتکم تسا اپنی نمازیں کو مکمل کر ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عشاق مگر حضور دے چہرے دا دیدار کریں ولا نہیں کنو گھنتے الیوم بصر حدید وے ہر وقت یار تے دید وے کلی قلب عشق کلید وے تھے گجڑے راس پدید چھے کجڑے راس پدید وے پیر فرید فرمائی بیٹھے خلقت کو جیندی گول ہے پیر فرید فرمائی بیٹھے خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید گول خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید گول ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں ایک حدیث پڑھے کہ جتنے صحابہ وہ کئی ٹک ٹکی بکتے حضور دے چہرے کو نہ دیکھ سکتے ہیں سوائے صدیق اکبر سوائے سیدنا فاروق اعظم سیدے او کیمیں فَإِنَّهُمَا يَنظُرَانَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَنظُرُ إِلَيْهِمَا فَإِنَّهُمَا يَتَبَسَّمَانَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا اور ترجمہ میں کی دیم دا حق بدیم دا یہ ترجمہ میں پڑھتے مفارق فی بجا دل نال سبحان اللہ کہ حضور دے چہرے کو کیمیں دیکھ دے ہن والا کیا کرے دے ہن چہرے کو دیکھتے حدیث پاک کے جب دے حضرت صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم سہیں حضور کو دیکھن ہا حضور ہی نے نوہیں کو دیکھن ہا بلا او حضور کو دیکھتے مسکراوین ہا اے سرکار حضور ہونے کو دیکھتے تبسم فرماوین ہا اللہ اکبر ایک نہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر سنگھ میرے کریم آقا فرمایا بلکہ ایک حدیث بیا مکمل کی تھی اور رات نہ وقت ادھی رات گزر گئی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر سنگھ آپ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصف شب کا بعد گھر کا باہر تشریف گھنے ادھی رات کو بعد معمول کہنا معمول تھا تحجد وقت آپ دی آمد تھی وہا آج خلاف معمول سرکار ادھی رات کو بعد گھر تو باہر تشریف گھنے یہ نے باہر تشریف گھنے تے صدیق اکبری باہر اکبر سے رات دے وقت بستر تے سمڑ میں دے مگر انہیں دی سینے مبارک کا تو ایمیں آواز ہم دی جی میں کی سالن کو گرم کرو نا والا گرم کرو تو آواز ہم دی صدیق اکبر دے سینے کو ایمیں آواز ہم دی فرمیندن انہوں صدیق اکبر سے انہیں کو کہے دس دیتا کہ حضور سہی آگن بلا اندہ جواب آل حضرت دیتے شیروں نے جو اردوے جے ترجمہ میں سرائک کرے سا فرمیندن کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمی آبا بکر سبحان اللہ حضور ہی فرما سکتے ہیں نکی میں آئیں رات دے ادھی رات کی میں آئیں فرمیندن نا صدیق اکبر دیکھو کیری شیطہ کھل نہیں ہے چلے حضور دا کیری شیطہ دیکھو کھل نہیں ہے انہیں آنکھیں خرج تو والقا رسول اللہ میرے آقا میں گھر کنو نکلیا ہم دل جی ہوئی را رہا گھر کنو باہر قدم رکھا ایویں اک کھولا تا چہرہ مصطفیٰ نکاح دے سامنے میرا کریم بس آپ دے چہرے دی زیارت کر دی تو بس ہی میں مفتگو تھینی بھی ہے تو سیدنا فاروق اعظم حضور فرمان ما جابے کا یا عمر عمر تو کی میں آگئی رضی اللہ عنہ تسا کی میں آگئی الجع یا رسول اللہ حضور بک لگی اور رات دا وقت دے جواب دینے پہ بک لگی بک اگر لگی گھروں کھانا کھا گنے نا گھر رہا تا ہم سائے کن طلب کر گنے نا اے بک دی جسم دی بک دی گال کنا کرنے پہ ہن او روح دی بک دی گال کرنے پہ ہن سنا بال دی بک لوگیں دی بک کھانا کھامن نال ختم تھی دیئے عاشقیں دی بک آپ دے دیدار نال ختم تھی سبحان اللہ یا رسول اللہ
عاشقیں دی بک حضور دے دیدار نال اچھا ایک ہی میں آج مولانا صاحب آکھے بیٹھے خان پر ہوئے کیا بک بھی دیدار نال ختم تھی سکتی ہے میں کہا آکھے کی میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے زمانے قحط پھیل گیا جی میں نے قحط جو پھیل گیا بلا انہیں اللہ دی بارگاہ دعا کی دی میرا کریم قحط پھیل گئے گندم کہیں نہیں اللہ سے فرمایا جرا آپ کو بک دا شکوہ کرے توجہ ہے آپ کو بک دا شکوہ کرے بس آپ چہرے تو نقاب ہٹاؤ چہرے تو نقاب ہٹاؤ جرا آپ دے چہرے کو دیکھ سے میں نا بک ختم تھی سے میں دی خدا دی قسم جرا امتی آوے ہاں بک دا شکوہ کرے ہاں آپ چہرے تو نقاب ہٹاوے نا بک ختم او حسن یوسف کو لے کے آیا بک دا کہ حسن یوسف کیا ہی وجمال یوسف وغیرہ ہی جزء من حسن ہی صلی اللہ علیہ وسلم امام کسری لکھی دیٹھے حضرت یوسف دا حسن حضور دے حسن دا جز حضرت یوسف سیدہ حسن حضور دے حسن دا جز وہ ایتا حضور دے حسن دے جز دا عالم ہے ہی تو کل حسن دا والعالم کیا حسن یہ مطلب ہے تھا کہ دیدار نال بک ختم تھی دیئے وہ عاشق جو ہن اشاق جو ہن والا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جلوہ گرن حضور دے حسن دی گال کرنے پیوں میرے کریم آقا حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمیدن کہ رات دے وقت جو حضور دے چہرے کو دیکھا ہی میں لگتا ہے کہ میں 14ویں دا چندر چمکدا پہ چودھویں دا چندر یہ مولانا زکریا انصاری اسی سوال پیدا کیتے حضور سوال پیدا کیتے 14ویں دے چندر نال اور صحابہ نے حضور دے چہرے کو تشبیہ کیوں دیتی حالانکہ لکھاں چندر ایک پاسے لکھا چندر ایک پاسے حضور دا ایک پاسے بلا یہ کیوں تشبیہ دیتی بیٹھن کیوں آکھی بیٹھن او مولانا زکریا انصاری لکھی بیٹھے ذرا توجہ کر او اساں تیرے واسطے کہ اسانے ہی جے حضور کو نہیں دٹھا اسانے واسطے خوبصورت چہرہ چند رہی نہیں سمجھا چلو نہیں سمجھا تیری مرضی یہ علماء تے بیٹھن او فرمیندن کہ این واسطے انہوں نے چندر نال تشبیہ دیتی وجہ اے ہے کہ اساں چونکہ حضور دا چہرہ نہیں دیتا سارے واسطے حسین چہرہ اے چندر دا ہے وہ اساں کو سمجھے پہ ہن وہ چندر کو دیکھو تا کتنا حسین چہرہ ہے ایو چندر دا ایو چندر لکھا چندر ایک پاسے حسن مصطفیٰ میرے مسلک دا امام اعلیٰ حضرت لکھی بیٹھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا مارا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے وہ اعلیٰ حضرت لکھی بیٹھے چاند دا یہ نور اپنا نور کہنوی بلکہ حضور نے اپنے پیشانی مبارکہ دے نور کو بطور فیض خیرات چندر کو عطا کی تھی یہ تو سورج کو عطا فرما اور ایک جملہ میرا بردے ایک جملہ بردے وہ اگر اعلیٰ حضرت سے عاشق کہنی اعلیٰ حضرت سے شاعر کہنوی 105ویں علوم دا ماہری مجد اور اپنے وقت دا مجددی سارے مسلک دا امام ہے اتنا بڑا محقق ہے وہ ایمیں نہیں آکھی بٹھا پتہ یہ چلیا کہ چندر دا نور تے سورج دا نور اپنا کہنی ایک حضور دے پیشانی پاک دی حسن دی خیرات ملی ہے اور ایک جملہ بڑھ دے وہ کیرا جملہ ہے اگر حضور دے پیشانی دی خیرات والا چندر دا حسن اتنا کہ جملے رات دے وقت طلوع تھی دے تو ظلمتاں تاریکیاں ختم تھی دے اندھیرا ختم تھی دے سورج دا نور اتنا جملے وہ طلوع تھی دے ساری کائنات دے اندر اندھیرا ہی ختم اجالا ہی اجالا روشنی بھی روشنی وہ جب خیرات دا عالمی اور دیکھو آپ سمجھ گئے جب خیرات دا عالمی تو خیرات دیون والے محمد مصطفیٰ دے حسن دا عالم کیا حسن
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ آپ جو جلوہ کر رہے بیٹھن تے قرآن مجید دی تلاوت تھی نبی ہے ایک بی بی صحابیہ اوہی بیٹھی اچھا یہ سا تھکت نہیں بیٹھا میں دا اتنا لمبا سفر کرتے تیرے واسطے آیا کئی سال پہلے آیا ہم والا آج بھی آیا اللہ اکبر جرا تھکیا نہیں بیٹھا کہ سبحان اللہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ آپ قرآن دی آیت تلاوت فرمائیں نے فلما رأینہو اکبرنہو وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم جی ویلے مصر دی عورتیں حضرت یوسف سین دے چہرے کو ڈٹھا جی ویلے حضرت یوسف سین دے چہرے دے حسن کو ڈٹھا والا اے چھڑیاں چل گیا ہاتھ کٹ گئے ہوش نہ رہا ہوش رہوے ہاتھ اے ہاتھ کیوں میں کٹی جنا ہوش تا نہ رہ گیا ہاتھ کٹیج گئے خون وہی گیا یہ ویلے خون وہے گئے ہاتھ کٹیج گئے آدن ما ھذا بشرا اے بشری کوئی نہیں حالانکہ ہم تو بشر آدھنے بشری کہہ نہیں ان ھذا الا ملک کریم تک کریم فرشتہ نظر یہ تک کریم انہوں والا بی بی صحابی آکھیا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو بڑا حسن حضرت یوسف سیدہ کہ قرآن آکی بیٹھے کہ مصر دی عورتیں ہاتھ کٹ بیٹھے آپ فرمائیں اچھا اگر یہ گال ہے والا میری گال سن گال سن اگر مصر دی اوہ عورتاں جنہیں حضرت یوسف سید حسن کو نٹھا تب ہاتھ کٹوا بیٹھے اللہ آج اگر اپنی قدرت نال زندہ کرے وہ مدینے آتے اسالے شہید چہرے کو دیکھے سارے نبی دے چہرے کو دیکھے اوہ عورتاں اٹھتا تھا ہاتھ کٹنی بیٹھے ہمیں تھا دل کٹل چلو میری عادت ہے جیت نعرہ مرے نے میں گال ضرور کر لینا ایک بندہ میں کوئی کسی احتیاط کی تھی کرو ایجنسی والے بدل تھوڑا بیان تھوڑا کی تھا کرو میں کہ اچھا ودے رہا وہ اپنا کم کرے سے نسا اپنا کم کرے سے کہ او کیویں میں کہوئے اکھے اساں تحریک ہم نے تحریک ختم نبوت شروع کی انہیں ایک مولوی میں کو آکے پہ میں کہ کتنا عرصہ تھی گئی اکھے 900 سال بولا نا گنن پہ گا اور میں نا نہیں گندا انہیں نا گننے تے فلاں مولوی صاحب تے فلاں عالم صاحب انہیں تحریک ختم نبوت شروع کی دیئے میں کہ تیری تحریک تا 200 سال کرنا تے اساں سننے دی تحریک ختم نبوت 1400 سال کرنا آکے وہ کی میں کہ پتہ ہی آکے دس چاہ میں کہ تحریک ختم نبوت شروع تھی سیدنا صدیق اکبر دے دور کرنا جو ہے سیدنا صدیق اکبر خدا دی قسم حدیثہ چاہ حضرت صدیق اکبر کی تلوار چاہ کی دیا آپ فرمیدن بہو جنگ خود شریف تھی سا جیرے جنگ دا عنوانی ختم نبوت میں خود شریک تھی سا خلیفہ اول خلیفۃ بلا فصل جانشین مصطفیٰ نائب مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر تلوار چاہتی ہے مولا علی باہر آگے قبلہ آپ اتھے ہی رہو آپ مدینہ جراؤ آپ خلیفۃ بلا فصل ہو خلیفہ ہو تے اے صحابہ بسن جنگ تھی نہیں پئی ہے جس وقت تحریک ختم نبوت دی وہ جنگ شروع تھی ہے میں کہ 1400 سال کروں آکے کی میں ہاتھ جوڑے نہ پہ آئیں میں دل نالے جملہ سنیا میں کہ تیری تحریک ختم نبوت 900 سال اساری تحریک ختم نبوت 1400 سال آکے کی میں کہ غور نہ سن حضرت صدیق اکبر کو گھنتے فاروق اعظم سے کو گھنتے حضرت عثمان کنو حضرت علی المرتضی کنو اے سارے صحابہ کنو حضرت ابو طفیل تک حضرت ابو طفیل کنو گھنتے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تک حضرت سعید بن مسیب تک خدا دی قسم ابو جل میں کہ اولیاء کاملین
تک یہ تمام اولیاء کاملین گردہ حضرت سیدنا پیر سید مہر علی شاہ صاحب تک حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب کو گھنتے پیر سیدنا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تک پیر سیدنا جماعت علی شاہ صاحب کو گھنتے امام نورانی تک امام نورانی کو گھنتے علامہ نیازی تک علامہ نیازی کو گھنتے امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی تک خدا دی عزت دی قسم تحریک ختم نبوت دی نوکری حصے چاہیے جاسوس حصے چاہیے رسول اللہ زمانہ بڑھتا ہی اے اللہ دے رسول اللہ حاضر ہوں ساری جان ہی حاضر ہے سارے بال ہی حاضر ہے سارے جسم ہی حاضر ہے میرا کریمہ اگر کہیں لے وقت آیا جنگ لڑن دا آپ دی تحریک ختم نبوت کریمہ کرد نہیں کٹوانے سو بالے کوئی قربان میرا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف قرآن ویتو جے یار فرید قبول کرے سرکار ویتو سلطان ویتو حضرت سیدنا صدیق اکبر سے انہیں میں نہیں آکھا کہ صحابہ دا عشق رسول انہیں میں نہیں آکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کھڑے میدان بدر دے اندر وہ اتفاق نال انہیں دا سکا پتر وہ حضور دے مخالفین دی صف وچ کھڑا تھے ایمان قبول نہ کتوں نے اجن اسلام داخل نہ تھے وہ مخالفین دی صف وچ کھڑے انہوں صدیق اکبر حضور دے غلامین دی صف وچ توجہ ہے نا غلامے دی صف وچ کھڑے تھے سرکار جلوہ گر رہے سیدنا صدیق اکبر نے پتر کو ڈٹھے پتر کو دیکھتے حضور دی بارگاہ عرض کریں دیں کریمہ اج تک کچھ نہیں منگیا جی میں حکم کیتے ہوئے تعمیل کیتے آج ایک سوال کرن چاہ رہا وہ سوال کیا ہے انہوں میں نے پتر کو سردو جوان پتر کو ایڈو میر کو سردو میں انہیں نال جنگ کرے سا مقصد ہے کہ انہیں ایک گردن کٹتے انہیں سر آپ دے قدمے رکھے سا بلا دنیا کو دے سا سارے خون درشتے تلے ہیں عزت رسول سب تو اچھا اللہ اکبر اللہ انہیں دے مزار دے کروڑا رحمتیں نزول فرما میں لاہور گیا تھا لاہور ایک مبارکباد لیتی ہوں میں کہ لاہوریوں تو مبارکباد ہوئے تو آدھے لاہور دے اندر حضرت امیر المجاہدین ستا پہ جی میں نے انہیں دا جنازہ جو تھے امام احمد بن حنبل فرمایا سادہ پتہ جنازے دے لگ سے سادہ پتہ جنازے دے لگ سے بولا دنیا پورا لاہور دا گلیاں پھرے پہ ہنتے لبیک دے نعرے اللہ اکبر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق دی گال سنا دے بولتے ہیں کو نقصد جنہ عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا تے حضرت دل آباد تھیا سو وجد کنو لکھال کنو نہ سے نہ ہی نہ تھی مانے عشق اسادہ دین ایمان عشق ہے ہادی پرم نگردہ عشق ہے راہ پر راہ فکردہ عشقو حاصل ہے عرفان عشقو حاصل ہے عرفان اللہ اکبر اور میرا دل کریں گے تھمبی حدیث سنی سیدنا صدیق اکبر دے والد نائی ابو قحافہ سے ابو قحافہ مسلمان نہ تھا اس وقت نہ تھا تے صدیق اکبر سے مسلمان تھی گئے بولا کہیں علامہ دیتا ابو قحافہ کو پتر تیرا مسلمان تھی گئے پہلے گھر دی خبر تگن وہ گھر جو گئے صدیق اکبر سے وہ سجوں نے مومن تھی گئی مسلمان تھی فرمین مومن مسلمان تھی
وہ کو کابڑ لگی چونکہ مسلمان نہ کابڑ لگی ان ابا قحافہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کیتس اور میں ان ترجمہ ادب نال نمی کرنا ادب دا تقاضا ہے حضور کو سب کیتس یعنی بے ادبی کیتیس جی میں اینو پیوے اینو سرکار دی عظمت ہے اینو والد اینو حضور دی عزت عظمت یعنی حضور دی بے ادبی کیتی ہے نا فسکہ ابو بکر سکتن صدیق اکبر سے اگی تے گن والد کو منہ تے تھپڑ ماری فسکت من حالا وجہ وہی تلے ڈھیجو پہ چہرے کو خون جاری تھی پیو کو چھوڑے نے حضور دی بارگاہ پہنچے نے سیان ایو واقعہ تھی گئے آپ فرمایا اندہ احتیاط کرو آئندہ نہ کری جو او عرض کریں لو کان السیف قریبا منی لقتلتہوں میرا کریم آپ دا بے ادب بڑا کھڑا اگر اس وقت تلوار میرے ہاتھ تے چھوڑے میں نہ دیکھا ہے کون ہے اونڈا ایک گردن اڑاتے اپنے آپ دے دل کو تسکین نے وہاں جرا آپ دا بے ادب ہوئے ان کو دنیا زندہ رحمت یہ نعرہ عاشق نے نہیں دیتا من سب نبیا فقتلوا اللہ اکبر وہ شاکن عاشقن جن عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا میرا کریمہ لمبا سفر طے کتے سے اے عاشق سویر کن بیٹھے تیرے آپ دا تذکرہ آپ دے حسن و جمال دا آپ دے کمالات دا آپ دے صحابہ دا ذکر سننے بیٹھے مایادہ عشق و پہلے الفرد الکامل الکتب الربانی سیدنا شیخ حضرت عبدالقادر جیلانی قدس السر العزیز ایک لوگا نہیں سنائیاں آپ بہت بڑے عالم حضرت غوث اعظم جیلانی فقہ حنبلی دے اندر ہی فتوہ دے میں فقہ شافی دے اندر ہی فتوہ دے میں اتنے بڑے عالم اللہ اکبر اتنے والے عالم جو محدث ابن جوزی جو بیٹھا آپ دا مرید کھلنا ہے وہاں کہ میرے شیخ دی زیارت تکر وہاں کہ میں والا عالم علم تھوڑا تعلی تو ہوں دی ہے وہاں کہ میں والا عالم وہاں کہ جل تسلیم دے شیخ کو سامنے جو بیٹھے آپ اثر دی نماز دے بعد درس قرآن لینے ہم درس قرآن ایک آیت کاری قرآن دی تلاوت کی دی آپ انہی 11 حدیثہ 11 تفسیر پیش کر دی تھی جنہ تو مرید ہیں جنہ میں مرید ہوں حضور غوث پاک نے آیت ہے کہ تفسیرہ 11 بیان کی دی بیٹھے یہ جنہ مرزا جائے وہ چھوٹا آدھے سی یہ تا اولیاء کاملین کو علم کہنی میں کہ والا ہون سو جنہ اولیاء دا سردار خدا دی قسم میں انہوں نے کال پڑھی بیٹھا قلائد الجواہر فرمینے میں کو کہیں میرے ہم اثر تے قیاس نہ کری دو نہ کہیں کو میرے تے قیاس نہ کری دو انہا کیا مطلب ہے کہ میں والی کار اللہ سے کچھ ذاتہ ای ہو جا بڑھے جنہیں دا مثال سوئی نہیں اور حضور غوث اعظم جیلانی قدس سر العزیز دا مقام علم عمل جنہوں نے دی مثال محدث ابن جوزی جو بیٹھے بولا نالو مرید جو بیٹھا ہوں کہ میرے شیخ نے 11 تفسیرہ بیان بولا جی ملے ہوں آکھے جو 11 تفسیرہ میں کو پہلے بتائیں آپ 11 تفسیریں کو اکی بولا 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں 17ویں 18ویں او 40 تفسیرہ پیش کر دے جنہیں 40 تفسیرہ جو پیش کی تو نے آنکھوں تھی کھڑ گئی ابن جوزی دی آنکھوں تھی کھڑ گئی مریدہ دے ہونڈاس وہ دے خدا دی عزت دی قسم جیتے ابن جوزی دا علم ختم تھی دے اتھوں سیدنا غوث اعظم شروع تھی آپ ہی میں قریب کتنے قریب سلینے فرمائے نے ہوندر دیکھو ایک کال دا علم ہون دیکھو حال دا علم نہ دکھاؤں
اگوی ہو جگہ لین والا جنہ عام مجمع بیان نہیں کر سکتا حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی قطب ربانی قندیل نورانی آپ دا مقام آپ دا مرتبہ وراء البرائی ایک جملہ میں ضرور پڑھنا آج یہ پڑھسا جنہ پڑھتے میرا دل خوش تھی بولے آپ فرمینے انا سید الملائکت والانس والجن میرے ہاتھ جی انسانے جی سلواری میرے یہ جو قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ فرمینے ہر ولی تی گردن تے میرا قدم ہی غوث پاک فرمائے ہر ولی دی کچھ اے بیٹھن سارے مسلک دے کچھ اللہ ہدایت نے میں آکھے اے حضور دے ہم اثر لوگ ہن بعد والے ہی کو خارج میں کہ اچھا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ کل ولی اللہ میں کہ تیرا عقیدہ ہوں میرا عقیدہ سن میں کہ وہ مجلس ہی ہو جی جیری مجلس دے اندر صاحب قلائد الجواہر لکھی بیٹھے کہ رجال غیب بھی حاضر تھی آسمان تک بلکہ صاحب قلائد الجواہر لکھی بیٹھے آسمان دے کنارے نظر کا نام دے ہن اتنا رجال غیب ہے کھڑے میرے غوث پاک نشان جو اتنا رجال غیب ہن کہ آسمان دے کنارے نظر نام دے فرمینے انہوں فرشتے بھی موجود ہیں کل ولی بھی وہ زمین سے موجود ہیں جنہیں پہلے چلے گئے ہیں انہیں در روحانی میرے کریم آقا نے مدینہ طیبہ کنو اپنا جبہ مبارک انہیں وسط بھیجا جبہ مبارک میرے غوث پاک نے زیب تن کتا ولا فرمان قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ ہر ولی دی گردن تے قدم ہو سے تا غوث اعظم جیلانی اللہ اکبر حضور شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دینوی و قادریو خوش قسمت خوش نصیب ہو تو شیخ غوث اعظم شیخ محقق لکھی بیٹھے زمان شیخ عبدالقادر جیلانی مریدی الى یوم القیامہ اللہ یموتا الا علی توبت فرمین غیر زفن عالم جنہ لکا بھی محقق کا للطلاق جنہ لقب ہے او لکھی بیٹھے حضور سیدنا غوث پاک قیامت تک اپنے قادری ہر غلام دے زامن بڑھ گئن زمانت دے گئن کہ میرا مرید دنیا تے نہیں من سکدا دنیا کنو نہیں من سکدا جب تک انہی توبہ کو خدا اپنی بارگاہ قبول و منظور نہ کر استغاثہ کریں نو کیا گھنٹہ گزر کے میرا کریم اسا سارے اے بیٹھوں اے بھی اے بیٹھے بس آپ دی بارگاہ چکو درخواست ہے ایک درخواست ہے ایک رات کرم بخشی تھی عنایت تھی کرم نوازی تھی جویں سرد اکھ من تھی دل دی اکھ کھلے پردے کھٹے سرکار دا چہرہ نگاہ دے سامنے یک شب تو را مہمان کو نم تا جانو دل قربا ایک رات مہمان بڑھتے آوے کریمہ ایک رات مہمان بڑھتے آوے پل ملے سا کچھ جی میں نے آپ جو تشریف گھنم سو میرا کریمہ بلیسا کس جائے تو در چشمہ کو نم آپ دی جاتا میری اکھیں چھے ایک واری لنگھا تو میری جات والا عاشق پیر فرید تھا بول پیا آدھے کیڑا وقت ملن دا ہوسی ڈھول نسا دے بیڑھے کیڑا وقت ملن دا ہوسی ڈھول نسا دے بیڑھے اوسی رنج ہجر دے ست ستائیوں اکھیاں رومن دل کرلاوے دلڑی جھک دی تن تڑپاوے رات نہاں آرام نہ آوے ڈکڑو ہاتھ دے بار اٹھائیوں مل شمیار فرید کلاہی تتا عشق بہت گزرے اسے ایو کہر نہ پیش آئیو سے جان جگر تن پارے سینہ محض لبینا سڑیوں جلگیوں مرگیوں کپگیوں یار فرید نہ اور
اگلا گالی حضرت واسطے پیش کرنا پہ یہ دوسرے گالی عشق والا عاشق والا یہ گال کو زیادہ سمجھ دینا یہ واسطے عاشق واسطے گالی کرنا بیٹھا یہ اعلی حضرت عظیم البرکت بڑا عالم آدھے وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں حضرت قلندر بادشاہ آپ لکھی بیٹھے ہیں تاج کچ کلا حضرت شیخ عثمان مربندی قدس سر العزیز اے تاج کچ کلا ہاں اے شاہدی پناہ ہاں برحال زار عثمان چشم کرم خدا برحال زار عثمان چشم کرم خدا وہ جامی رو رو تے کھڑا تھی تے آدھا کھڑے جو صوبے من گزر آری منے مسکین زناداری جو صوبے من گزر آری منے مسکین زناداری جو صوبے من گزر آری منے مسکین زناداری فدائے نقش نالینا کنم جا یا رسول اللہ یہ تو میرا پیر فرید کھڑے تھی تے رو رو تے آدھا بیٹھے یا سپاہیڑا آم سما ڈڑے کو یا سپاہیڑا آوس مادڑے کول ایک لکھنے دی سہی دو لکھنے ایک لکھنے دی مہنگنی اپنے بابا سی رحمت اللہ تعالیٰ لیکن پچھوں قبلہ پیر فرید کی فرما ایک لکھنے دی کہ عاشقی محبوب کو ایک لکھنے دو لکھنے سکتے فرمیدن بابو استعارہ ہے اصل ہر عاشق نے دو جہان ہے ایک اے جہان ہے ایک آخرت دا جہان ہے پیر فرید فرمائی بن عرض کی تھی بیٹھا میرا کریم جی ملے آم میرے کل تشریف گھنم سو تو فرید کیا پیش کر سکتے عاشق دا فرمان سن فرید کیا تحفہ لے سکتے فرید یہ تحفہ لے سکتے کہ این دنیا کو آپ دے قربان کرنے سا آخرت کو آپ دے قربان کرنے یا سپاہیڑا آوس مادڑے کول جملے پیر فرید مدینہ پہنچے نگال آخری آدن من لٹھم مدینہ آلی جچ کون مکان دوالی ہے دھرتی اے بو خالی بیا نور رسالت چھکے تونے لگ دن دھکے دھکے اک ول ولیان متکے دھکے لگ دن نسل والا شرطی پکڑ گن میں کئی دفعہ پکڑے نے میں وہ تو پکڑتے باہر گن میں رو الہ ریاض الجنہ ودو ہناک اور ریاض الجنہ وانیو تھی دعا کر یا باب جبریل کو باہر میں کہ تیری مرضی میں پیر فرید دا ایو شیر یاد آوے دا کہ من ڈٹھم مدینہ آلی جت کون مکان دوالی ہے دھرتی ہے خالی بیا نور رسالت چھکے توڑے لگ دن دھکے دھکے اکول ولیان پیر فرید جو مدینہ شریف ہے نا والا دے تونے دھکڑے دوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑیاں خدا صحیح یہ جذبہ تے کوئی دے یہ جذبہ میں کوئی دے یہ پیر فرید دا جذبہ ہے توڑے دھکڑے دوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں تیرے درد کتیاں کرنا تھا استاد سے وستے توجہ نال سنی کیوں فرمائے نے او جامعہ کیا سگترا کاش جامی نام بودے قیامت پر زبان گاہے گاہے کریمہ مدینہ دا عمل نہیں دیتا منظوری نہیں دیتی ایک کرم تکرو ہا مدینہ دے گلے پھرن والے کئی کتڑے دا نا جامی تا رکھو بس جامی کرتے سڈوہا میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھا میرا نات آپ دے لبے تے آگے مگر جی میں پیر فرید فرید نسیہ کیا اپنے گلنے دے پھرن والے کی کتے دا نا فرید رکھو اے نسیہ کیا بلکہ کیا انہیں دی الگ خوشبو پیر فرید دی الگ خوشبو وہ آدھے تونے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں تیرے درد کتیاں نام بس گال ختم یہ خواجہ محمد یار فریدی سینجے دے حضور دے مدینے گئے نا اللہ جالی پاک دے سامنے کھڑا تھے رونے مائنی نہیں کرنا
جی میں جالی پاک دے سامنے کھڑا تھی نا اکھیں چو نیر ہوندے تے دل یہ شیر ہوندے اتھا پڑھدائی ہاں روندائی ہاں آدھا اساں نال ساول علی سو کے کائنہ اوہے کول اگلے پلے سو کے کائنہ توہادی صدی جان تے در در مری جان توہادی صدی جان تے در در مری جان کتی کو پکڑ بت بلے سو کے کائنہ میں تک تک تھکی ہاں تے تک تک ہوتی ہاں مٹھی لوں نگاہیں بھلے سو کے کائنہ دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامی عرض کی تا میرا کریمہ کرم تا فرموہا کرم فرموہا جمیل جامی دی موت دا وقت قریب ہوئے پتلی بعد جبن تھیوے چہرہ مصطفیٰ کریم دا دیدار پہلے نصیب تھی ہوئے اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی ہو زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد اللہ کریم تمہاری میری حاضری کو قبول فرما جا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص فرما اللهم صل قبلت میرے مالک جمیع کلام دے ثواب ختمات اولاً تحفتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کریں قبول فرما میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدقے من النبیین الصدیقین الشہداء الصالحین مومنین مومنات کاملین کاملات کی ارواح کو اصال کریں قبول فرما انہیں والدین کی ارواح کو اصال کریں قبول فرما میرے والد گرامی شیخ القرآن حضرت علامہ مفتی مختار احمد علی صاحب علیہ رحمۃ آپ دی روح پاک کو اصال کریں قبول منظور فرما انہیں درجات بلند فرما جوار رحمت عطا فرما آپ دی مزار کو حد نگاہ تک وسعت کشادگی فراخی عطا فرما جنات الفردوس نصیب فرما اعلیٰ علیین مقام نصیب فرما اسا سارے کو رسول اللہ دا سچا عاشق بڑا حضور دا سچا محب بڑا تے دل دی دھڑکنے حضور دے عشق کو پیدا فرما اور ہی دنیا دے اندر حضور دے چہرے دا دیدار عطا فرما بار بار مدینہ طیبہ دی حاضری دی سعادت عطا فرما بے اولاد کو اولاد عطا فرما جن کو اولاد دی نیکت صالح بڑا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اے جرے انتظامیہ دے افراد مالک انہیں دے علم برکت عطا فرما عمل برکت عطا فرما رزق برکت عطا فرما اس سارے دا خاتمہ بالخیر خاتمہ ایمان دے فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ